الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت ليلة المعراج ثلاثة أشياء الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة والشفاعة لأمتي من لا يشرك بالله شيئا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معراج کی شب تھے پوچھتے جبریل سے شاہ تو نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم روح الامی کہنے لگے اے مہجبی حق کی قسم آفاق کہاں گردیدم مہرے بتاں ورزیدم بس یار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا جو چل رہی تو یہ جہاں نہ چلے تو وہ جہاں ان سانسوں کی مالا میں موتی پرولو درود کے ان
سانسوں کی مالا میں موتی پرولو درود کے، پھر ہو یہ جہاں یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے تاجدارے دو جہاں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ دار اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا جمعۃ المبارک ماہ شعبان المعظم کا دوسرا جمعہ ہے، اور غالباً آج 11 شعبان المعظم کا دن ہے، اور ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کے حضور، اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا، سننا سنانا اور نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ پابندی سے ہر جمعہ تشریف لانے والے احباب جانتے ہیں کہ ہمارا عنوان معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواں دواں ہے۔ غالباً ہمارا آج 7واں جمعہ ہے جو ہم معراج پر گفتگو چل رہی ہے۔ چونکہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان اتنا طویل ہے، نہ تو بندہ مکمل بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی اتنا وقت ہوتا ہے جمعہ میں۔ بہرحال اللہ نے اپنے حبیب کو، کملی والے کو، تاجدار مدینہ کو، آمنہ کے لال کو وہ عظمتیں دیں، وہ بلندیاں دیں، وہ مقام دیے، وہ شانیں دیں، وہ قرب دیا کہ اگر ہم اپنے محبوب کی ایک رات کو بیان کریں تو زمانے چاہیے۔ اللہ نے یہ شان دی کہ ہمارے نبی مکرم رحمت عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اگر بیان کریں تو صرف ایک رات، اور پوری رات بھی نہیں، رات کا تھوڑا سا حصہ، لیلاً، رات کا تھوڑا سا حصہ، اس حصے کو بیان کرنے کے لیے بھی زمانے چاہیے۔ پوری زندگی کی شان اللہ بیان کر سکتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی میرے نبی کی شان کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے کیا عظمت دی ہے۔ بہرحال چونکہ جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہر جمعہ آپ کو اہم سے اہم گفتگو دوں اور مختصر وقت میں اہم عنوان بیان ہو سکے۔ اللہ نے حضور کو جو معراج کروائی اور اپنا قرب دیا، اور اتنے قرب میں اللہ لے گئے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ میں نے اپنے حبیب کو اپنے قرب میں اتنا قریب کیا
کہ قاب قوسین او ادنا، گزشتہ جمعہ میں نے قاب قوسین کا منظر آپ کو دکھایا تھا کہ دو کمانوں میں جو فرق نہیں، اللہ نے فرمایا جہاں دو کمانیں اتنی قریب مل جاتی ہیں، او ادنا میرے محبوب میرے قرب میں اس سے بھی آگے آئے ہیں۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو جو دیا، یا اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے کیا دیا۔ اللہ نے اپنی رحمت کے خزانے انڈیل دیے میرے نبی کے رحمت والے دامن میں، اور اللہ کے حبیب نے دامن پھیلایا اور اللہ نے جو دیا میرے محبوب نے وصول کیا۔ اللہ نے دامن بھر دیے، اللہ کی رحمت میں جو تھا اللہ نے سارے خزانے میرے نبی کے قدموں میں، میرے نبی کے دامن میں انڈیل دیے۔ آدم آئے رحمت کے خزانوں میں سے دیا، نوح آئے رحمت کے خزانوں میں سے دیا، ابراہیم آئے رحمت کے خزانوں میں سے دیا، داؤد آئے رحمت کے خزانوں میں سے دیا، یوسف آئے رحمت کے خزانوں میں سے دیا، سلیمان آئے رحمت کے خزانوں میں سے اللہ نے دیا، موسیٰ کلیم آئے اللہ نے رحمت کے خزانوں میں سے رحمت عطا فرمائی، عیسیٰ روح اللہ آئے اللہ نے رحمت کے خزانوں میں سے اٹھا کے رحمت عیسیٰ علیہ السلام کی جھولی میں ڈالی۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، آمنہ کے لال کی باری آئی، تاجدار مدینہ کی باری آئی، تاجدار حرم کی باری آئی، اللہ نے رحمت کے خزانے کو اٹھا کے میرے نبی کے قدموں میں ڈال دیا ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں کہ جس کے لیے رحمت کو بچا کے رکھے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں جن کے لیے سلامیوں کے خزانے بچا کے رکھے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ مجھ جیسا کوئی رب ہے، نہ تجھ جیسا کوئی شاہ عرب ہے، نہ رب میرے جیسا کوئی ہے، نہ شاہ عرب تجھ جیسا کوئی ہے، تو میری مخلوق میں سب سے اعلیٰ، اور میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں۔ ہر جمعہ تشریف لانے والے احباب کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ ہماری بات چل رہی تھی کہ میرے محبوب عرش اولا پہ ہیں، سامنے ذات اللہ ہے، ادھر ذات محمد الرسول اللہ ہے، دامن پھیلائے میرے محبوب بیٹھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تحفے تو لائے ہوں گے، کوئی تو تحفہ پیش کریں۔ میرے نبی نے عرض کی باری تعالیٰ عاجزی کا تحفہ لایا ہوں، انکساری کا تحفہ لایا ہوں، عبادت کا تحفہ لایا ہوں، عبدیت کا تحفہ لایا ہوں، انکساری کا تحفہ لایا ہوں۔ جب میرے محبوب نے 3 تحفے دیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 تحفے دیے، 3 ہدیے دیے، 3 گفٹ دیے۔ اللہ نے میرے نبی کو 3 کے بدلے 3 تحفے دیے، 3 تحفے دیے، 3 ہدیے دیے۔ اللہ کی رحمت موج میں آئی، اللہ نے فرمایا محبوب 3 تحفے لائے ہو، 3 لے لو۔ السلام علیکہ ایھا النبی، آپ بھی سبحان اللہ کہتے رہیں تاکہ آپ کے خزانوں میں بھی کچھ آتا رہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب 3 تحفے لائے ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ان 3 کے بدلے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تیری قولی عبادتیں میرے لیے، جسمانی عبادتیں میرے لیے، مالی عبادتیں میرے لیے، پھر میرے سلام تیرے لیے، میری رحمتیں تیرے لیے، میری برکتیں تیرے لیے۔ 3
کے بدلے 3 تحفے ملے، سب کچھ تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے۔ اگر ہم اسی پہ آئیں، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ، سلام تیرے لیے، سلام تیرے لیے۔ ساری دنیا مسلمان نمازی پرہیزی سب کہتے ہیں باری تعالی میں نے نماز پڑھی تیرے لیے، روزے رکھے تیرے لیے، گناہوں سے بچا تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے۔ سارا جہان کہتا ہے اللہ تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے محبوب تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے۔ آؤ ذرا اسی کو دیکھیں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، کاف کو دیکھیے، اللہ نے کہا السلام علیکہ۔ جب کاف کے اوپر زبر آ جائے اس کا مطلب ہے تیرے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ بولے بولے کیا مطلب ہے؟ تیرے لیے۔ السلام علیکہ کہ میرے سلام تیرے لیے۔ سارا جہان کہتا ہے باری تعالیٰ تیرے لیے، میرا رب کہہ رہا ہے محبوب تیرے لیے۔ آؤ ذرا اس کا کو دیکھیں قرآن میں، صرف ایک صورت دے رہا ہوں آپ کو ذرا ہوشیار کرنے کے لیے اور قرآن سناتا ہوں۔ اللہ نے محبوب کو کہاں کہاں پہ کہا تیرے لیے تیرے لیے۔ جب کا آئے نا، کاف کے اوپر زبر، کاف زبر کا، جب کا آئے تو اس کا مطلب ہے تیرے لیے۔ آؤ ذرا قرآن میں دیکھیں، اللہ نے، اگر قرآن میں یہ بتاؤں کہ ہم انسان جب اللہ کو کہتے ہیں تیرے لیے تو وقت ادھر چلا جائے گا۔ میں انشاءاللہ کسی وقت اس کا عنوان بیان کریں گے کہ ہر انسان کہتا ہے، عام انسان ہو، قاری قرآن ہو، عالم دین ہو، مفسر قرآن ہو، پیر ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، قطب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، امام ہو، تابعی ہو، تبا تابعی ہو، صحابی ہو، انبیاء ہو، سب کہتے ہیں باری تعالیٰ تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے۔ میرے نبی کو اللہ نے پیار میں فرمایا محبوب میرے سارے سلام تیرے لیے، میری ساری برکتیں تیرے لیے، میری ساری رحمتیں تیرے لیے۔ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک، لفظ کا پہ آپ نے دیکھنا ہے، ما ودعک ربک ما ودعک ربک والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى وللآخرة خیر لک من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سورت تو مکمل ہوئی، میرے اللہ کی عطا مکمل نہ ہوئی۔ اللہ نے فرمایا محبوب تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے۔ اگلی سورت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک۔ آپ کی توجہ کا پہ ہونی چاہیے، ترجمہ پھر کبھی دوسری ملاقات میں کریں گے، میں صرف کا تیرے لیے۔ اللہ نے سورہ ضحیٰ میں فرمایا کا تیرے لیے تیرے لیے۔ سورت مکمل ہوئی، میرے اللہ کی عطا میں کمی نہیں۔ اللہ نے اور فرمایا الم نشرح لک ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ اللہ فرماتے ہیں میرا
سب کچھ تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے۔ جب اللہ کی رحمت موج میں تھی، میرے حضور عرش اولا پہ ہیں، اللہ نے رحمت کے خزانے کھولے، برکت کے خزانے کھولے، سلامیوں کے خزانے کھولے۔ میرے محبوب خوش ہیں خوش ہیں، چہرے پہ ایک ہلکا سا ملال آیا، دل میں خیال آیا، اللہ عالم اللہ علم غیب جاننے والے علام الغیوب ہیں، دلوں کے راز جاننے والے ہیں۔ میرے محبوب عرش اولا پہ ہیں، دل میں خیال آیا، چہرے پہ ملال آیا، اللہ نے رحمت کی نظریں سجائی اپنے حبیب کے چہرے پر۔ اللہ دلوں کے راز جاننے والے، آہستہ بولے تو اللہ سننے والے، زور سے بولے تو اللہ سننے والے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى۔ اللہ فرما رہے ہیں سورۃ الاعلی، ہم ہر جمعہ میں فرضوں میں سورۃ الاعلی پڑھتے ہیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ سرکار ہر جمعہ میں سورہ اعلی اور سورۃ الغاشیہ یہ آپ جمعہ کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ جب سے میں نے پڑھا تب سے آج تک الحمدللہ سورۃ الاعلی ہی پڑھتے ہیں نماز میں، اور نماز جمعہ میں میرے نبی کی سنت ہے، پسندیدہ ہے۔ اللہ نے سورہ اعلی میں فرمایا تم آہستہ بولو یا اونچی آواز میں بولو، زور سے بولو یا دل میں خیال لاؤ، میں اللہ جانتا ہوں۔ اللہ جاننے کے باوجود میرے نبی سے پوچھتے ہیں میرے محبوب خیر تو ہے، کیا خیالات آ رہے ہیں، کیا چہرے پہ ملال آیا؟ میرے محبوب نے عرض کی باری تعالیٰ یہ رحمتیں میرے لیے، برکتیں میرے لیے، عنایتیں میرے لیے، سب کچھ میرے لیے، لیکن باری تعالیٰ مکہ کی گلیوں میں میں تیرا نام لیوا اکیلا تو نہیں تھا، میں نے چوک چوراہے میں نعرہ تکبیر بلند کی، میں اکیلا تو نہیں تھا، پتھر کھائے میں اکیلا تو نہیں تھا، میرے اوپر اوجڑیاں ڈالی گئی میں اکیلا تو نہیں تھا، میں مشکل میں رہا پر اکیلا تو نہیں تھا، ابو بکر بھی ساتھ تھا، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہے، بلال بھی ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ میرے لیے تو سلامیاں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب میرے مہمان بن کے آئے ہو، میرے خزانے میں کوئی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ محبوب السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ نے فرمایا محبوب اس میں گھبرانے کی کیا کمی ہے؟ کیا بات ہوئی کہ ہمارے خزانے میں کیا کمی ہے؟ جو تیرے در پہ آئے ہیں، جو تیری بات مانتے ہیں، جو تیرے شانہ بشانہ چل رہے ہیں، جو تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو تیری بات ماننے والے ہیں، ان کو بھی میرے سلام ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ علماء فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے مسلمان جو میرے نبی کے امتی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نمازی ہیں، پرہیزی ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں،
اللہ نے قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو اپنے سلام بھیجے ہیں، سب کو سلام۔ اللہ نے فرمایا محبوب خزانے میں کوئی کمی نہیں، سب کو میرے سلام، سب کے لیے رحمتیں، سب کے لیے برکتیں ہیں۔ آپس میں پیار و محبت کی باتیں، راز و نیاز کی باتیں، اللہ نے تحفے دیے آگے بڑھے، اللہ نے 3 تحفے اور دیے 3 تحفے اور دیے۔ اوتیت لیلۃ المعراج 3 اشیاء، الصلوات الخمس وخواتیم سورة البقرة والشفاعة لأمتي من لا يشرك بالله شيئا۔ اللہ نے بے شمار تحفے دیے۔ میں نے مطالعے میں پڑھا کم و بیش 70,000 راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، 70,000 راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ ان میں اللہ نے فرمایا محبوب یہ باتیں اپنی امت کو بتانی ہیں، اور یہ فلاں فلاں باتیں آپ کا دل چاہے تو بتا دینا، نہ چاہے تو نہ بتانا، اور یہ باتیں میری اور آپ کی راز ہیں، یہ کسی کو نہیں بتانی ہے۔ کچھ وہ باتیں ہیں جو اللہ رسول کے درمیان راز ہیں۔ جبرائیل پورا قرآن لے کے آیا، جبرائیل احکامات لے کے آئے، لیکن جو اللہ رسول کا راز ہے وہ جبرائیل بھی نہیں جانتے، جبرائیل کو بھی نہیں بتایا گیا۔ کچھ وہ باتیں جو اللہ نے فرمایا محبوب امت کو بتانا، کچھ وہ دل چاہے تو بتانا، دل چاہے تو نہ بتانا، کچھ باتیں وہ جو نہیں بتانی ہیں، کسی کو نہیں بتانا، میرا آپ کا راز ہے نہیں بتانا۔ اللہ نے 3 تحفے اور دیے، اللہ نے 50 نمازیں دی، 50 نمازوں کا تحفہ دیا، اور قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات دی، اور اللہ نے فرمایا محبوب آپ جس امتی کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، جس کا بازو پکڑیں گے، جس کی سفارش کریں گے، معاف کر کے جنت بھیجیں گے۔ لیکن یہاں ایک شرط لگائی، وہ کیا شرط تھی؟ اللہ نے فرمایا محبوب کسی مشرک کی آپ نے سفارش نہیں کرنی، اور میں اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ جو میری ذات کے ساتھ شرک کرے گا، میرے اختیارات میں میری ذات میں جو کسی اور کو شریک کر دے گا، چاہے کلمہ پڑھتا ہو، توبہ سے پہلے دنیا سے چلا گیا، اس کی سفارش آپ نے نہیں کرنی، معاف میں نہیں کروں گا۔ 3 تحفے دیے، 50 نمازیں دی، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات دی، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ نے اپنے خزانوں میں سے قرآن کے پورے قرآن میں سے ان آیات کو اپنے پاس محفوظ رکھا، میرے نبی کو عرشوں پہ بلایا، عرش پہ تحفہ دیا اور فرمایا محبوب یہ لے جائیے اپنی امت کو دیجئے، اس انداز میں، اس طریقے میں، ان الفاظ میں مجھ سے دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا، دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا انشاءاللہ۔ دعا اور دعا کا طریقہ اور دعا کا انداز جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، شب برات کی رات انشاءاللہ درس قرآن میں مفصل اس پر بات کریں گے کہ اللہ نے دعا کی جو شان دی ہے نا، دعا کا جو انداز دیا ہے، یہ وہ چیز ہے، دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا پہ بولیں گے انشاءاللہ، لیکن میں عنوان چلانا چاہتا ہوں، اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، اللہ نے قرآن کی آیات دی، اللہ نے شفاعت کا حق دیا، شفاعت کبریٰ دی، اور اللہ نے فرمایا اس میں ایک ہی شرط ہے کہ جو مشرک جو میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرے، جیسے آج عیسائی نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، جو کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ اب یہ جو شرک ہو رہا ہے، جب تک اس سے توبہ نہیں ہوگی تو جنت میں نہیں جائیں گے، میرے حضور ان کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اور آج مسلمان لا علمی میں میرے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کریں، یا کسی نبی کو شریک کرتے ہیں، یا کسی پیر ولی بزرگ کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولے یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور شرک میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ لاکھوں سجدے کرو، ہزاروں حج کرو، ساری رات قیام کرو، دن رات میں قرآن مکمل کرو پڑھ کے، لیکن اگر عقیدے میں شیبہ بھی ہوا کہ یہ اللہ بھی کر سکتے ہیں، یا اللہ کی ذات کے ساتھ شرک، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو ملانا، کچھ کم علم لوگ اسی معراج کی رات کو جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، کہ حضور جب گئے تو وہاں ذات ہی ایک ہو گئی۔ جب ذات ایک ہو گئی تو شرک تو ہو گیا کہ میرے حضور اللہ کی ذات سے مل گئے، ایک ہو گئی، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ کبھی بولیں گے شرک پہ، کبھی بولیں گے کہ شرک ہے کیا؟ یہ شرک ہے، ذات الگ رہی، ذات الگ رہی، یہ اللہ کی ذات ہے، یہ رسول اللہ کی ذات ہے، ذاتیں الگ تھیں، قرب اتنا تھا کہ مل چکے ہیں، قریب اتنے ہیں، ذاتیں الگ ہیں، بات ایک ہے، ذاتیں الگ ہیں، بات ہمارا مقصد صرف واقعہ سنانا نہیں ہوتا، واقعے کے اندر جو حقائق ہوتے ہیں اس پہ بات کرنا بھی ہوتا ہے کہ ذات الگ ہے، بات ایک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا میرے اختیارات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا، کہ یہ کام اللہ کر سکتا ہے تو یہ کام کوئی نبی بھی کر سکتے ہیں، یہ کام کوئی ولی بھی کر سکتے ہیں، یہ پیر بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ شرک ہے۔ پیر ولی بزرگ دعا کرتے ہیں، پیر ولی بزرگ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، دعا وہ کرتے ہیں قبول اللہ کرتا ہے۔ اس پر بولیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا شریک کسی مشرک کو میں معاف نہیں کروں گا، اور آپ ان کی سفارش نہیں کریں گے۔ جب یہ تحفے ملے
میرے حضور خوشی خوشی واپسی کی طرف روانہ ہیں. مکمل ہوئی ملاقات. اگر ہم اور باتیں کریں تو وقت ادھر چلا جائے گا. میں واپس لا کے اگلے جمعہ نیا عنوان دینا چاہتا ہوں. میرے محبوب واپس کی طرف تشریف لائے. یوں تصور دوں کہ اللہ نے فرمایا ملائکہ میں نے اپنے حبیب کو تحفے دیے ہیں، ان کو ذرا پیک کرو، ان کو ذرا پیک کرو، ساتھ لے جانا ہے. ایک بات اور، جب یہ بات ہو رہی تھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ نے فرمایا محبوب میں نے آپ کو موقع پہ القاب سے پکارا. کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی کوئی نام. آج آپ بھی تو بتا دیجئے کس نام سے پکاروں. پیار محبت کی باتیں تھیں، آپ بھی بتا دیجئے کس نام سے پکاروں. میرے محبوب مسکرائے اور فرمایا باری تعالیٰ یہ تو تیری رحمتیں ہیں، تیری برکتیں ہیں، تیری عنایات ہیں، تو جس نام سے بھی پکارے تیری محبت ہے. لیکن اگر میری خواہش پوچھتے ہو تو پھر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ، سب درود پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم، میں خواہش کرتا ہوں کہ میں نے مکہ کی گلیوں میں کہا میرا رب تو ہے، میں نے مکہ کے پہاڑوں میں کہا میرا رب تو ہے، لوگوں نے مجھے پتھر مارے، میں نے کہا میرا رب تو ہے، میں غاروں میں گیا، میں نے کہا رب تو ہے، میں پہاڑوں پہ گیا، میں نے کہا رب تو ہے، میں گلیوں میں ہوں، بازاروں میں ہوں، جنگلوں میں ہوں، کہیں بھی ہوں، میں نے کہا میرا رب تو ہے. طائف کی وادی میں گیا، پتھر کھائے، جسم کو چور کرایا، جسم کو زخمی کرایا، میں نے کہا میرا رب تو ہے. جگہ جگہ پہ کریے پہ میں نے کہا میرا رب تو ہے. آج تو ایک بار کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، ایک بار تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، میں محمد عربی راضی ہو جاؤں گا کہ مجھے عبد ہونا پسند ہے. باری تعالیٰ یہ تو تیری رحمتیں ہیں کہ تو نے زمین سے اٹھایا، عرش پہ بٹھایا، لیکن میں محمد وہ ہوں کہ پیدائش سے پہلے میرے ابا انتقال کر گئے. 6 سال کا تھا اماں دنیا سے چلی گئی، 8 سال کا تھا دادا دنیا سے چلا گیا. میں نے مشکلات میں وقت گزارے ہیں، تیرا نام لیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں. ساری جگہ پہ میں نے کہا وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں. آج عرش اعلیٰ پہ تو کہہ دے کہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. اللہ کی رحمت موج میں آئی، اللہ نے فرمایا محبوب آپ میرے بندے ہیں، آپ میرے بندے ہیں. میرے محبوب کو جب یہ لقب ملا، اللہ نے فرشتوں کو مخاطب کیا جو عرش اٹھا کے کھڑے تھے. عرش کے فرشتوں کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا فرشتوں تم گواہی دو کہ میرے نبی میرا بندہ ہے، میرا محبوب ہے. فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ فرشتوں کا کلمہ ہے، جملہ ہے. فرشتوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں. اب جہاں بھی کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پہلے عبدہ کہا پھر رسولہ کہا کہ عبد میرا بندہ ہے. علماء فرماتے ہیں رسولہ سے بھی زیادہ قربت عبدہ میں ہے،
کہ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ہے، عبد آپ بھی ہیں، عبد میں بھی ہوں، دنیا کے سارے انسان عبد ہیں، ایک عبد ہوں ایک ہے، بولے بولے عبد ہوں ایک ہے، عبد سارے ہیں، عبد سارے ہیں، میں بھی بندہ آپ بھی بندے، اور عبد کا ایک مطلب غلام بھی ہے کہ آپ بھی اللہ کے غلام ہیں، میں بھی اللہ کا غلام ہوں۔ مزہ تو یہ ہے کہ رب کہے یہ میرا غلام ہے، مزہ تو یہ ہے رب کہے یہ میرا بندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ میرے ہیں، آپ میرے ہیں، اور میں کہوں تو بے جانی ہوگا، سارے عبد ہیں، واحد عبد ہوں میرے نبی ہیں، سارے عبد ہیں، عبد ہی میرے نبی ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب جائیں، آپ راضی ہو کے جائیں، آپ کی معراج کا تذکرہ جب قرآن میں ہوگا میں کہوں گا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اسرا برسولہ نہیں، اسرا بنبیہ نہیں، اسرا بعبدہ۔ یہ جو آیت میں عبد ہی آیا ہے یہ میرے نبی کی پسند سے آیا ہے۔ اگر اللہ یوں فرماتے سبحان الذی اسرا برسولہ تو ٹھیک تھا کہ میں نے سیر کروائی اپنے رسول کو، سبحان الذی اسرا بنبیہ میں نے سیر کرائی اپنے نبی کو، لیکن اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، کیونکہ یہ لفظ میرے نبی کو پسند ہے۔ کہتے سبحان اللہ، یہ لفظ میرے نبی کو پسند ہے۔ پھر آگے اللہ نے معراج کے دوسرے تذکرے میں سورہ نجم میں فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اگر اللہ فرماتے فَأَوْحَا عَلَىٰ نَبِيِّهِ تو ٹھیک تھا، فَأَوْحَا عَلَىٰ رَسُولِهِ بھی تو ٹھیک تھا، لیکن اللہ نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ اب اللہ نے جو دیا اپنے بندے کو دیا۔ تو یہ عبد ہی کا لفظ یہ میرے نبی کی پسند ہے۔ اللہ نے میرے نبی نے عرض کی باری تعالی دنیا کے قریے قریے میں جگہ جگہ میں نے کہا میں اس کا بندہ ہوں وہ میرا رب ہے، بعد میں بھی کہوں گا کہ میں اس کا بندہ ہوں وہ میرا رب ہے۔ آج معراج کی رات تو کہہ دے کہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے۔ یہ محبت کی باتیں ہوئیں، حضور واپس تشریف لائے، چھٹے آسمان پہ پہنچے، جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کھڑے تھے، انہوں نے جب آتا دیکھا استقبال کیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ملاقات کر کے آ رہے ہیں، کوئی تحفے تو لائے ہوں گے، کوئی تحفے تو دکھائیں۔ آپ نے فرمایا ہاں تحفے لایا ہوں۔ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی مجھے دکھائیں تو صحیح۔ آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیات لایا ہوں، 50 نمازیں لایا ہوں، 6 مہینے کے روزے لایا ہوں، میں فلاں چیزیں لے کے آ رہا ہوں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی قوم کو آزما کے آیا ہوں، یہ نہیں پڑھ سکیں گے، یہ نہیں پڑھ سکیں گے، آپ واپس تشریف لائیں، ابھی بھی آپ قریب ہے، ذرا واپس جا کے تبدیلی کروا کے آئے۔ آپ واپس تشریف لے گئے، 5 معاف ہوئیں، واپس آئے پھر گئے، پھر آئے پھر گئے، 9 چکر لگانے کے بعد 45 معاف ہوئیں، 5 باقی بچیں۔ میرے محبوب واپس آ رہے تھے، دل میں خیال تھا کاش کہ میری امت 50 پڑھتی تو 50 کا ثواب لیتی، اب 5 رہ گئیں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا حضور ایک دفعہ پھر جائیے۔ آپ نے فرمایا اب مجھے بھی شرم آتی ہے، 5 معاف ہے، میں گیا تو یہ بھی معاف ہو گئی تو امت تو خالی ہو گئی، نہیں میں نے نہیں جانا۔ آپ آگے بڑھے، دل میں خیال آیا یوں کہوں میرے محبوب ذرا مغموم ہوئے، غم میں آئے کہ میرے امت کے لیے تو کمی ہو گئی ثواب میں۔ اللہ کی طرف سے ندا آئی محبوب اتنا انتظام کیا، آپ کو بلایا، عرش پہ بلایا، پھر آپ غم زدہ ہو کے جائیں، آنکھوں میں آنسو جائیں، یہ مجھے گوارا نہیں، کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے عرض کی باری تعالی 50 پڑھتی تو 50 کا ثواب تھا، اب 5 پڑھیں گی 5 کا ثواب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، محبوب ہمارے کلمات ہماری باتیں بدلتی نہیں ہیں، پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا دوں گا۔
میرے عرش پہ لکھا تھا ملیں گی ان کو 5 ہی، یہ میری مصلحت تھی، حکمت تھی، میں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا۔ میرا اللہ بھی چاہتا تھا کہ میرا محبوب جلدی واپس نہ جائے، آتا رہے جاتا رہے، آتا رہے جاتا رہے۔ 9 چکر لگائیں، 9 بار اللہ کے پاس گئے، پھر واپس آئے، پھر واپس پہنچے، مسجد اقصیٰ پہنچے، براق پہ بیٹھے، مکہ شریف پہنچے، رات کو آرام کیا۔ میرے محبوب یہ سارا سفر کر کے اتنا جلدی واپس آئے، پانی ابھی وضو والا چل رہا تھا، بستر ابھی گرم تھا، دروازے ابھی ہل رہے تھے کہ میرے محبوب واپس بھی آ گئے ہیں۔ میں کہوں میرے نبی کی یہ شان ہے، جن کی رات کا ایک حصہ بیان کریں، زمانے چاہیے، وقت چاہیے، زندگیاں چاہیے، پھر بھی بیان ہو نہیں سکے گا، پھر بھی بیان ہو نہیں سکے گا۔ اللہ نے وہ عظمتیں دی ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ زندگی باقی ملاقات ہوگی۔ ایک اعلان توجہ سے سماعت فرما لیں، پیر بعد از نماز عشاء، یہ شب برات کی رات ہے، اس رات اپنے پاس ایم بلاک والے مدرسے میں محفل ہو رہی ہے۔ جس طرح 27 رجب کو ہوئی تھی معراج کی رات، اللہ نے اس محفل میں نور بھرا، 2.25 گھنٹے بیان ہوا، اللہ نے اس محفل کو قبول کیا کہ بارش کے موسم تھا، ہم نے درود پڑھ کے اللہ سے دعا کی، باری تعالیٰ تھوڑی دیر بارش کو روک دیں، درود کے صدقے اللہ نے بارش کو روک دیا، بارش رکی۔ جیسے ہی محفل ختم ہوئی بھی دعائی کر رہے تھے تو بارش شروع ہو گئی۔ تو اللہ کی دونوں رحمتیں ملیں، ایک قرآن سنا، نبی کی شان سنی، اور ایک بعد میں بارش کی رحمت آئی۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ شب برات کی رات تمام احباب تشریف لائیں گے، خواتین بھی آئیں گی، ہماری احباب انتظامیہ کوشش کر رہے ہیں، سب کو دعوت نامے دے رہے ہیں، اور اس رات ہم لنگر کا بھی انتظام کر رہے ہیں، کوئی ساتھی اس میں حصہ ملانا چاہے تو وہ بھی رابطہ کر لیں گے۔ صف دوست کرے سنت پڑے، جزاک اللہ۔